لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 بت جن کا تذکرہ سورۃ نوح میں ہے. ابن کثیر نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبر زادے تھے. جب مر گئے ان کی بڑی کرامات اور فیوز تھی، برکات تھی، ان کو یاد کر کر کے لوگ حد سے بڑھنے لگے. شروع میں شیطان آیا اور شیطان نے ان کو کہا یہ تمہارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے یہ تمہیں یاد آتے ہیں؟ وہی کیوں نہیں آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی اور ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. بزرگوں کی یاد نیک اقدام ہے لیکن شریعت کی روشنی ساتھ ہونا ضروری ہے. شیطان نے ان کو تصویریں بنائی اور دکھایا کہ اس طرح تھے، کہا بالکل اسی طرح تھے، کہا لے لو، لے لیا. کیسے پیارے بزرگ تھے، ہمارا سینے سے لگایا. پھر جب نماز پڑھنے لگے تو اس کو قریب میں رکھتے تھے. ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے سامنے رکھا، انہی کو سجدے شروع کر دیا. بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون، رواہ البخاری. قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تصویر ہاتھ سے بنے یا کیمرے سے بنے، لا تضربوا للہ الامثال، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو. اس وقت شراب ہاتھ سے بنتی، اب مشین سے بنتی تو جائز ہو گئی. اس وقت قتل تلوار خنجر نیزے چھرے سے ہوتا، اب میزائل سے اور ایٹم سے اور ٹیکنالوجی سے قتل ہوتے تو قتل جائز ہو گئے. کچھ شرم تو کرو، کیسی فضول باتیں کرو. اللہ تصویر کے بارے میں پختہ موقف رکھ. اب یہ ایک مسئلہ ہے فقہیہ. یہ جو تخصص والے ہیں نا کمرے میں گھسے رہتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو اخبارات پڑھتے ہیں، یہ ان کا فرض ہے. پہلے مسئلہ سن لو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں 3 چیزیں آئی ہیں: تصویر، جنوبی اور قلب. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او تصویر او جنوبی. ایسے گھر میں فرشتے نہیں جائے گے جہاں وقت نہانے کا مل گیا ہو اور جنوبی وہاں بیٹھا ہوا ہو، بے ایمان نہاتا نہیں. اس گندے کی وجہ سے فرشتے نہیں جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جہاں کتا پلا ہو، اور تیسرا یہ کہ جہاں زیروح کی تصویر ہو، زیروح کی تصویر. اب کتے میں تفصیل آ گئی ہے، الا کلب صید او کلب زرع او کلب ماشیہ، بخاری کتاب الذبائح اور دیگر مختلف مقامات. 3 کتے مستثنا ہو گئے. کیا 3 کتے؟ مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھو، جس حدیث میں 3 چیزوں کو ناجائز کہا اس میں کتے کی تقسیم آ گئی کہ اس کو فقہاء کہتے ہیں اور محدثین کلب معذور، وہ کتا جس کے پالنے کی اجازت ہے. کتا پالنے کی 2 سزائیں ہیں. ایک تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس شخص کی نیکیوں میں سے روزانہ 1 قیراط گھٹے گا، 1 چٹان نیکی روز کاٹی جائے گی.
گویا کے ایم سی والے جو بعض جانوروں کی لائسنس دیتے ہیں اور فیس لیتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث سے ہو رہا ہے۔ تو محدثین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حدیث میں 3 چیزوں کی حرمت آئی اور کتے میں پھر استثناء آ گیا، تو پتہ چلا کہ تصویر میں اور جنوبی میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب یہ مسئلہ فقہی ہے کہ ایک حدیث میں خود استثناء آ چکا ہے، الا کلب صید او زرع او ماشیہ، هل يجوز فی نوعیہ استثناء ام لا؟ اس کے 2 نوع جو اور بیان ہوئے ہیں، جنوبی اور تصویر۔ اللہ اکبر، هذه مسألة معترکہ بین العلم والعلماء، علی العالم المتبصر ان يتبصر فیہ بإمعان ودقت نظر۔ اللہ، بہرحال یہ مسئلہ یہی رہنے دو اور تصویریں مت بنواؤ۔ طالب علموں میں بھی بعض ایسا ذوق شوق آ گیا کہ یہ تصویریں بناتے ہیں۔ میرا ایک شاگرد تھا، یہی سے فاضل تھا، اس کے ولیمے میں بڑے دھوم دھام سے ہمیں بلایا، ہم چلے گئے، شہر بھر کے علماء تھے۔ میں ہی بڑا خوش تھا، تھوڑا سا متلڈر قسم کا، سیاست کی وہ تھی اس میں جذبات، لیکن تصویر نہیں بنوائی۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد تو اتنی تصویریں بنی کہ 2-3 گھنٹے تک تصویریں بنتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں گاڑی رکھا تھا جو سورج تیرے سے ما ملاقات ترا روانہ ما دیتا ہے میں لکا دننا دا بانس کونٹی را گئے دا قیمتی کونٹی پہ ما تنشی حال تنے کونٹیو کے تنے واپس سے منڈا گا۔ یہ ایمان ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ناجائز پر آپ کیسے رضامند ہو گے؟ آپ نے ابن بھی علم پڑھا ہے۔ طلبہ دور حدیث کر لیتے ہیں، پھر ختم بخاری کے دن مسجد اور مدرسے کے باہر سیروں کا بازار لگتا ہے، صوبہ سرحد اور یہاں سندھ میں سیروں کا بازار۔ یہ شیخ الحدیث نے نہیں کہا تھا کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں خوشی کے موقع پر سیریں پہننا بدعت ہے؟ یہ ہمارے یہاں غیر اختلافی متفق مسئلہ ہے۔ پورے سال آپ نے بخاری ترمذی پڑھائی، ان کو دین نہیں سکھایا۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہی تو مطلب ہے اس کا کہ آپ پڑھیں اور عمل نہ کریں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ خریسا گر بمکہ روت چو بیائد ہنوز خرباشا۔ وی دا مکی پا بزرگئی کی اس شک نشتا ولی خربا جنشی فتوا۔